ساری حدیثیں ایک طرف. اتنا جملہ ہی کافی ہے کہ چوتھے امام نے ہاتھ اٹھا کے اس طرح سے دعا دی تھی. کون سی روایت میں پڑھ رہا ہوں اس وقت؟ مختار نامہ ہی میرا موضوع ہے تو مصائب بھی جہاں جہاں ممکن ہوگا. منہال کوفی بہت مشہور صحابی ہیں امام کے، کوفے میں رہتے ہیں، حج کے لیے آئے. اور حج ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ معصوم کی زیارت نہ کریں. وہ طواف نہیں ہے، تیرے مقدر کا چکر ہے نا، وہ جو ایک مصرع ہے اس ٹائپ کا. حج ہو نہیں سکتا. اصل حج کہتے ہی اسے ہیں کہ خانہ خدا کے گرد گھومنے کے ساتھ امام معصوم کی زیارت. یہ جملہ کل مختار نامے میں بہت اہم جملہ بننے جا رہا. اس جملے نے ہی اس آدمی کی جان بچا لی جو مختار کو قید سے نکال رہا تھا. کل کی بات، بس اتنی سی بات کہ منہال حج کے بعد مدینے آئے، روضہ رسول کی زیارت کی، اور چونکہ چوتھے امام کا زمانہ ہے چوتھے امام کی بھی زیارت کی. جیسے ہی پہنچے امام نے دیکھا منہال اچھا تم کوفے سے آئے ہو؟ فرزند رسول جی ہاں. کہا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں؟ کہا مولا آج کل تو بہت اچھے حالات. مختار اچھی طرح سے آپ کے بابا اور آپ کے خاندان کے ظالموں سے انتقام لے رہے. چوتھے امام نے کس کا نام لیا؟ اپنے بابا حسین کے گلے پہ خنجر چلانے والے شمر کا؟ نہیں. اپنے جوان بھائی اکبر کے سینے میں برچھی اتارنے والے کا؟ نہیں. اپنے چچا کے بازو قلم کرنے والے کا؟ نہیں. چوتھے امام نے جیسے ہی یہ سنا کہ منہال ایک بات بتاؤ، ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ اللہ اللہ، میرا چوتھا امام. دیکھیے کچھ لفظ ہم امام کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن وہ توہین کے لیے نہیں ہے کہ بےکس امام، مظلوم امام، لاچار امام. کہ اصل جملہ ہے حکم خدا کے آگے لاچار. طاقت ساری رکھتے ہیں، خدا نے روک دیا، رک گئے. ہائے میرے مظلوم امام نے ایک بار ہاتھ اٹھائے اور کہا اے خدا ہرملہ جلد از جلد پکڑا جائے. قطع اللہ یدیہ ورجلہ، اللہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے. وَأَحْرَقَهُ فِي النَّارِ الدُّنْيَا قَبْلَ نَارِ الْآخِرَةِ، اور جہنم کی آگ سے پہلے وہ دنیا میں آگ کا مزہ چکھے. جناب خدیجہ کے فضائل میں ایک جملہ آپ سنتے ہیں کہ قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے حبیب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کہہ رہا ہم نے غنی کیا، دولت خدیجہ سے غنی ہوئی. عمل خدیجہ کا ہے، اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا. الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تمہیں یتیم پایا تو اپنی پناہ میں لیا. ابو طالب پناہ دے رہے ہیں اور خدا کہہ رہا میں پناہ دے رہا ہوں. ابو طالب کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا، خدیجہ کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا. اور یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ اے خدا ہرملہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ اسی دنیا میں، اور آخرت کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلا. اور یہ عمل کس نے کیا؟ مختار نے. عمل مختار کا ہے، امام اللہ کی طرف نسبت دے رہے. اسی لیے بعض علماء مختار کا لقب کہتے ہیں خدائی تلوار. وہ جو عمل کر رہا ہے خدا اپنی جانب نسبت دے رہا ہے. منہال نے دعا سنی اور بس زیارت ہو گئی، کوفے میں آ گئے. ابھی کوفے میں انٹر ہوئے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، گھر بھی نہیں گئے. ابھی کوفے کے دروازے سے گھر جا رہے ہیں، دیکھا مجمع دوڑا جا رہا، مجمع بھاگا جا رہا. ایک بہت بڑا مجمع، سب ایک طرف جا رہے. گھبرا کے کہا بھائی کیا ہو گیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم کناسا میں جا رہے ہیں. کناسا میں ایک بہت بڑا میدان تھا. بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کہا ابھی ہرملہ پکڑا گیا ہے، ظالم اتنے دنوں سے چھپا بیٹھا تھا، ابھی ہرملہ پکڑا گیا ہے. مختار نے کہا ہے سب آدمی وہاں پہنچے، مجمع عام میں سزا دی جائے گی. بس ایک بار منہال نے اپنی سواری کا رخ پھیر دیا. حج سے آدمی کتنا تھکا ہوا تھا، نہیں جانا گھر، جا کے اس ہرملہ کے انجام کو دیکھنا ہے. وہاں پہنچے، مختار بھی آئے. آخر میں منہال کو دیکھا، پہچانتے ہیں کہ امام کے صحابی. کہا منہال ابھی تم سے بات کرتا ہوں، پہلے تمہیں ہرملہ کو سزا دو. اور ایک بار ہرملہ کے ہاتھ کٹوائے، پاؤں کٹوایا، آگ میں ڈال کے زندہ جلایا. منہال نے کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر. مختار نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی تسبیح اور تکبیر ہر وقت کی جا سکتی ہے، اس وقت کیوں کی؟ کہا اس لیے کہ میں نے مدینے سے رخصتی ہوا،
اپنے چوتھے امام کا جملہ سنا تھا کہ اللہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹوائے، جو امام کہہ رہے اسی طرح سے ہرمولہ کا انجام میں نے دیکھا، وہی ترتیب کے ساتھ پہلے ہاتھ کٹا، پھر پیر کٹے، پھر آگ میں جلایا گیا۔ ابھی میرے آقا مولا نے جملہ کہا ہے۔ مختار نے گھبرا کے کہا واقعاً ایسا ہی ہوا ہے؟ منہال کہتے میں گواہ ہوں۔ مختار گھوڑے سے اترے، زمین کناسا پہ سجدہ کیا، خداوندے تیرا شکر ہے میں دعائے امام سجاد پورا کرنے والا بنا، میں تمنا امام سجاد بنا۔ تو 156 روایتیں فضیلت کی ایک طرف، یہی کتنی بڑی سعادت ہے کہ مختار دعائے سجاد کی تعبیر بن کے آ رہے، تمنا سجاد، مراد سجاد ہمارے سامنے پوری ہو رہی۔ مگر اس سے کچھ پہلے، ہرمولہ کا ہاتھ اور پاؤں کٹنے سے کچھ پہلے ایک ایسا ماحول کناسا میں بن گیا کہ کیا کسی مجلس میں وہ گریا ہوا ہوگا جو کوفے کے اس میدان میں ہو رہا ہے، کیونکہ مختار نے کہا تھا ہرمولہ اتنا بتا دو کہ تو نے میدان کربلا میں کیا کیا تھا۔ کہا کہ اے مختار اتنا سن لے، میں تیر اندازوں کا سردار بھی تھا اور عرب کا سب سے بڑا تیر انداز۔ جنگ شروع ہوتے ہی ہمارے ساتھ میرے پاس آیا، کہا ہرمولہ میں تمہیں چھوٹے موٹے کاموں کے لیے زحمت نہیں دوں گا، تم ایک کونے میں بیٹھ کے آرام کرو، تمہاری جو فوج ہے، تمہارے جو شاگرد ہیں، تمہارے جو نیچے والے، ان کو لے کے جاتا ہوں۔ جب کبھی معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جنگ میرے کنٹرول سے باہر ہوگی، صرف اس وقت تمہیں بلاؤں گا۔ مختار نے کہا تو پھر بلائے گا؟ کہا کہ بس پورے کربلا میں صرف 3 بار مجھے بلایا گیا، مجھ سے کہا گیا کہ تمہیں تین تیر مارنا ہے۔ پورے کربلا میں نے 3 مارے، مگر عزاداروں یہ 3 تیر کربلا کے ظالموں کے تمام مظالم پہ بھاری ہو گئے۔ مختار کہتے ہیں پہلا تیر کیا تھا؟ کہا کہ ایک بار عمر سعد پورا دن صبح سے دوپہر، دوپہر سے سپہر مجھے کوئی کام ہی نہیں دیا گیا، آرام سے بیٹھا ہوں۔ سپہر کے قریب عمر سعد گھبرایا آیا، کہنے لگا ہرمولہ اب تیری ضرورت پڑی ہے۔ حسین کا بھائی عباس گیا فرات کے کنارے، پانی بھر کے آیا، ہم نے اس کا دائنا ہاتھ کٹوایا، وہ نہیں رکا، بایاں ہاتھ کٹوایا، نہیں رکا، اس کے سارے جسم میں تیر بے بس ہو گئے، وہ نہیں رکا۔ اے ہرمولہ کیا تم سوچ سکتے ہو دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد بھی کٹے ہوئے ہاتھوں سے عباس ایسا جہاد کر رہا کہ میری 30,000 کی فوج عباس کو نہیں روک پا رہی ہے۔ یہ پانی اگر خیمے میں پہنچ گیا غضب ہو جائے گا، عباس کو روکنا ہے، عباس کو روکنا ہے۔ ذرا سنیے، ذرا سوچیے وہ شیر جری کس طرح آگے بڑھا ہوگا کہ 30,000 کا لشکر ہاتھ کٹے ہوئے عباس کو نہ روک پایا۔ ہرمولہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا، بسر سعد نے مجھے بلایا، ایک مرتبہ میں چلا، میں نے دیکھا واقعاً عباس کے بدن پہ کوئی جگہ بھی بغیر تیروں کے نہیں ہے، تبھی تو وہ معمار۔ ایک مرتبہ جناب عباس کے روضے میں، اصل قبر تو نیچے ہے نا، وہاں پہ پانی آنے لگا تھا، اس کی بات نہیں کر رہا، اس سے بھی پہلے کی بات، پانی آنے لگا تھا، ایک آدمی کو بلایا گیا، معمار کو، وہ گیا چیخے مارتا ہوا آیا۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں نے تاریخوں میں پڑھا ہے عباس کا قد اتنا زیادہ تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین تک پہنچتے تھے، اور وہاں قبر تو ایک بچے کے برابر قبر نظر آ رہی ہے، ایسا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ تو ہرمولہ کہتا ہے سارے بدن پہ اتنے تیر لگے ہیں، میں نے سوچا میں کیا کر لوں گا، اتنے تیر کھا کے جو نہیں رک رہا ہے، رکنا تو درکنار، رفتار سست بھی نہیں ہو رہی، میں ایک اور تیر مار کے کیا کروں گا؟ سوچنا چاہیے عباس کی طاقت کا راز کیا ہے؟ دائنا ہاتھ کٹ گیا، بائنا ہاتھ کٹ گیا، تیروں سے بدن چھلنی ہو گیا، پھر بھی کیوں نہیں رک رہے؟ میں نے غور کیا، ایک چیز سمجھ میں آئی کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ایک مشق ہے جس سے عباس بچا رہے ہیں، ہر تیر اپنے بدن پہ لے رہے ہیں، مشق پہ کوئی تیر نہ آنے پائے۔ بس میں سمجھ گیا عباس کی طاقت کا راز یہ مشق ہے، ہر سپاہی عباس کے بدن پہ تیر مار رہا ہے۔ میں نے اپنی کمان میں 3 بھال کا پہلا تیر جوڑا، عباس کے بدن پہ نہ مارا، مشق سکینہ پہ مارا، ایک بار پانی بہا اور بس عباس بھی گویا ختم ہو گئے۔ اب ایک بار عباس گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے، پہلی بار کا آقا میرا آخری سلام لیجئے۔ اور جب حسین سرہانے آئے، عباس سے پوچھا عباس تمہاری بھی کوئی حاجت ہے؟ کہا صرف ایک حاجت ہے، جب پیدا ہوا تھا پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، دنیا سے
رہا ہوں، آخری زیارت آپ کی کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہے، مولا اگر میرے ہاتھ اس قابل ہوتے اپنے ہاتھوں سے خون صاف کرتا، بس ذرا یہ خون صاف کیجئے۔ حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون پوچھا، عباس نے آنکھیں کھولی، آخری زیارت حسین کی حسین نے کہا عباس اور ایک تمنا میری بھی ہے اور بہت پرانی تمنا ہے، ہمیشہ تمہاری زبان سے سنا، تم نے مجھے آقا کہا، ایک بار حسین کا دل چاہتا ہے مجھے بھائی تو کہہ لو، تمہارے منہ سے بھائی سننا ہے، یہ میری آخری وصیت۔ عباس نے بھائی کہا اور ایک بار فاطمہ زہرا پچھاڑے کھا کے گری، ارے میرا عباس مارا گیا، ارے میرا لال مارا۔ اجرکم علی اللہ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہ۔